الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محتشم معزز سامعین و حضرات، قبل اس کے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں اور اس پر ہاتھوں ہاتھ عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ ولی کامل حضرت علامہ ابو قاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کی خدمت گزار بنے۔ کیوں جی؟ اس لیے تاکہ اس خدمت کے صلے میں نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا کہ یہ وہ خدمت ہے جس کے صلے میں روز قیامت نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ پارہ 1 سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سر قرآن یعنی قرآن کا راز ہے، اور یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سر فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کا راز ہے۔ انسان سے بنیادی طور پر یہی مقصود ہے کہ وہ صرف اللہ پاک کی عبادت کرے اور اسی پر بھروسہ جمائے، اسی پر توکل رکھے،
اسی سے مدد چاہے۔ ذرا دل میں شوق رکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے حق میں یہ بڑی قابل فخر آیت ہے۔ کہاں ہم جیسے مٹی کے بنے ہوئے عام انسان اور کہاں رب کائنات کی بلند بارگاہ۔ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے کہاں قابل ہیں، مگر یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کی صرف اجازت نہیں بخشی بلکہ حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ جب نماز کی نیت کرتے تو عرض کرتے مولا وہ کون سے پاؤں ہیں؟ آج سے ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس طرح کہنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ نماز کی نیت کرتے تو عرض کرتے مولا وہ کون سے پاؤں ہیں جن سے چل کر تیرے حضور حاضری دوں؟ وہ کون سی آنکھ ہے جس سے قبلے کی جانب نظر کروں؟ وہ کون سی زبان ہے جس سے تیرا ذکر کروں؟ نہ پاؤں اس لائق کہ تیری طرف چل سکوں، نہ زبان اس لائق کہ تیرا ذکر کروں، نہ وجود اس لائق کہ تیرے حضور کھڑا ہو جاؤں، مگر کیا کروں؟ اس در کی حاضری بھی تو ضروری ہے، اس کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتا، لہٰذا مجبور ہوں جیسا ہوں تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں، جیسا ہوں تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ تو محترم سامعین، واقعی یہ بڑا فخر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرنے کا شرف رکھتے ہیں۔ کاش ہم اس حقیقی بیان کو سمجھ لیں، اس کا جو مقصد ہے وہ سمجھ جائیں کہ ہم اس کے حقیقی بندے بن جائیں۔ کاش ایسے بندے بن جائیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اس نکمے سے کام لے ایسے، میں اپنا تصور کرتا ہوں، آپ اپنا کر لیں، اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب۔ تو محترم ناظرین، آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ دوبارہ کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندوں کی زبان پر کلام ہے، یعنی اللہ پاک نے ہم بندوں کو فرمایا کہ میرے بندو یوں کہو، کس طرح؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں توجہ سے سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، عبادت کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو، استعانت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس تعلق سے علماء کرام نے طویل علمی ابحاث لکھی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ پاک کی رضا کی نیت سے کیا جائے اور شرعاً اس میں رضا کی نیت کرنا درست بھی ہو، وہ کام عبادت ہے۔ یعنی کسی بھی کام کے عبادت ہونے کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ کام شرعاً درست ہو، شریعت نے اس کام سے منع نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر چوری کرنا یہ حرام ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے چوری کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے چوری کرتا ہوں، تو یہ نیت چوری کو جائز نہیں بنا سکے گی، بلکہ گناہ کے کاموں میں ایسی نیت کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں بندہ اس سے کافر بھی ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، جس طرح بندہ حرام پیسے کو اس نیت سے دے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہوں، تو ایسا بندہ صدقہ دیتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز ہی صحیح نہیں ہے نا۔ تو دوسری شرط، وہ کام اللہ پاک کی رضا کی نیت سے کیا جائے۔ جیسے نماز افضل عبادت ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے وضو کیا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس نے
قیام کیا، رکوع اور سجود کیے، قرات کا لحاظ رکھا، بڑے اچھے انداز اس نے نماز پڑھی، لیکن اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ بندوں کو دکھانا چاہتا تھا، تو اب بتائیے کیا یہ عبادت ہوگی؟ نہیں، بلکہ یہ ریاکاری ہو جائے گی، اور ریاکاری یہ گناہ ہے۔ پتہ چلا کسی بھی کام کے عبادت ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں جی؟ دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، شریعت نے اس کام سے منع نہ کیا ہو، نمبر دو، وہ کام اللہ پاک کی رضا کی نیت سے کیا جائے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے آسان انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں العبادت ترک العادہ، عبادت ترک عادت کا نام ہے۔ عبادت، یہ آپ نے بات غور سے سننی ہے، عبادت ترک عادت کا نام ہے۔ مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں، دکان، آفس وغیرہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کمانے کے لیے، بال بچوں کی پرورش کے لیے، یہ ہے عادت۔ یہ کیا ہے؟ عادت۔ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کام پر نکل پڑے، یہ عادت ہے۔ دکان پر جائیں، آفس میں جائیں، کام کاج کریں، مگر اس لیے نہیں کہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ خود کو، اپنے بچوں کو ناحق سوال سے بچانے کے لیے کریں، رزق حلال کما کر عبادت پر معاونت کی نیت سے کریں، اب یہ عبادت بن جائے گی۔ ایسے ہی ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ کس باپ کا دل نہیں کرتا یار بچہ کوئی کام کے باپ نہ کرے؟ ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ، ان کے لیے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارا خون ہے۔ یہ عادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے۔ بچوں سے پیار کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، مگر اس نیت سے کہ شریعت نے ان سے محبت کرنے کا درس دیا۔